بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا سلام علیکہ یا حبیب اللہ. جبرائیل نے آن جگایا، میرا خیال ہے
آپ موضوع سمجھ گئے ہوں گے. سبحان اللہ. جبرائیل نے آن جگایا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جدوں سو گیا کل زمانہ سبحان اللہ. جبرائیل نے آن جگایا جدو سو گیا کل زمانہ بن ٹھن کے محبوب خدا دا. ذرا اس جملے پہ غور کریں سبحان اللہ. کہ خدا کا محبوب کتنا حسین ہے، سبحان اللہ. اور پھر جب وہ حسن والا اور بھی بن ٹھن کے چلا ہو. سبحان اللہ. اپنا طرف جانا نہیں چاہتا اس نے مصطفیٰ کی طرف. سبحان اللہ. انشاءاللہ کبھی سناؤں گا آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بن ٹھن کے محبوب خدا دا ہویا عرشاں ول روانہ. میں چاہوں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں اور اس جملے کو ہم ریپیٹ کرتے رہیں. سبحان اللہ. بن ٹھن کے محبوب خدا دا ہویا عرشاں ول روانہ. مجھے ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ گئی. حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس آپ کا ایک مرید آیا، کافی درد تکلیف اور پریشانی میں مبتلا. اس نے آ کے پنجابی زبان میں پیر صاحب سے کہا، پیر جی ڈاڈی پیڑ. سبحان اللہ. کیا کہا؟ ڈاڈی پیڑ. پیٹ میں درد تھا. پیر جی ڈاڈی پیڑ. پیر صاحب نے یہی جملہ 3 دفعہ دہرایا اور اسے چھو کر دی. سبحان اللہ. ڈاڈی پیڑ ڈاڈی پیڑ ڈاڈی پیڑ. سبحان بندہ اللہ. ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. بندہ ٹھیک ہو گیا. درد درد دور ہو چلا گیا. گیا، تکلیف دور ہو گئی. سبحان اللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے محبوب کی نسل میں سے، آل میں سے، اولاد میں سے کئی واسطوں کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب اگر تشریف لائیں اور وہ کوئی قرآن کی آیت بھی نہ پڑھیں، حدیث بھی نہ پڑھیں، کوئی دم درود بھی اس طرح کا نہ پڑھیں، صرف ایک جملہ پنجابی کا جو کسی کی زبان سے نکلا وہ اگر انہیں پسند آ جائے اور وہ ان کی زبان پہ جاری ہو جائے تو اللہ اس میں شفا رکھ دیتا ہے. تو جب ہم اللہ کے محبوب کا ذکر پیار سے کریں گے تو کرونا ورونا کچھ نہیں رہے گا. سبحان اللہ. پیار سے بولنا ہے آپ نے. بن ٹھن کے محبوب خدا دا ہویا عرشاں ول روانہ. بن ٹھن کے محبوب خدا دا
ذکر جے چہرے دا ذکر آوے رب نو والضحا کہہ دیندا اے جدوں اودیاں زلفاں دا ذکر آوے رب واللیل اذا سجا کہہ دیندا اے جدوں اونے سونے سینے دی واری آوے رب علم نشرح لک صدرک فرما دیندا اے تے جدوں اونیاں سونیاں نینا دی گل آوے اودیاں اکھاں دی گل آوے تے میرا رب ما زاغ البصر وما طغى فرما دیندا اے جدوں او سونا بن ٹھن کے چلیا ہوئے گا سبحان اللہ ذرا تصور میں لائیے نا میں آپ کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں سبحان اللہ میں آپ کو اس تصور میں ڈبونا چاہتا ہوں خود ڈوبنا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اس تصور میں ڈوب کر ذرا اس جملے کو پڑھیے اور سنیے بن ٹھن کے محبوب خدا دا ہویا عرشاں وال روانہ جس جاؤتے گیا نہ کوئی اتھے پہنچیا رب دا یگانہ جس جاؤتے گیا نہ کوئی اتھے پہنچیا رب دا یگانہ آزم دید دی خاطر صدیا وچ بن گیا سیر بہانہ آزم دید دی خاطر صدیا وچ بن گیا سیر بہانہ سبحان اللہ واجب سب تعظیم اللہ اکبر سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام سبحان اللہ میلاد مصطفیٰ کا موقع ہے سبحان اللہ اور وہ میں نے بیان کر دیا سبحان اللہ وہ بیان ہو چکا میری یہ عادت ہوتی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو معاملات زیادہ جو ایشو زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہوں سبحان اللہ برننگ ایشوز جنہیں کہتے ہیں ان پہ کچھ گفتگو کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کی جائے سبحان اللہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میلاد مصطفیٰ ہم بیان کرتے آئے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے سبحان اللہ یہ تو ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والی باتیں ہیں نا سبحان اللہ لیکن اس وقت دنیا ایک آفت اور ایک مصیبت اور ایک پریشانی کی لپیٹ میں ہے بے شک ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا مختصر سا جائزہ اس کا لینا ہے سبحان اللہ کرونا وائرس ساری دنیا اس وقت پریشان ہے اور ہر جگہ پہ مختلف قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں علاج معالجے کیے جا رہے ہیں لوگوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ سب اپنی جگہ ہر ایک دیکھ رہا ہے سن رہا ہے لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ اس کرونا نے میرے نبی کے دین کا جھنڈا اور بلند کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد اسلام ویسے بھی بلند ہے
سبحان اللہ اتنا بلند کہ کسی کے وہم گمان تصور خیال میں نہیں آ نہیں سکتا. آ سکتا بے شک لیکن جب کرونا آیا ہے تو وہ لوگ جو اسلام کے دامن میں ابھی نہیں آئے، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دھو، سبحان اللہ بار بار ہاتھ دھوئیں، بار بار ہاتھ دھوئیں. میں نے کہا تم اب کہہ رہے ہو، میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا. سبحان اللہ میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا استنجا کرنے جاؤ، پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں، بعد میں بھی. بے شک سنت ہے آقا علیہ السلام کی، پہلے بھی بعد میں بھی پہلے اس لیے دھونے ہیں کہ آپ نے استنجا کرنا ہے. جب ہاتھ ہی آپ کا صاف نہیں ہے تو باقی صفائی کیا ہوگی؟ بے شک پہلے اس لیے دھونے ہیں اور بعد میں اس لیے دھونے ہیں کہ آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے بے شک اور صفائی کا اہتمام تھا کہ ہاتھ کا بھی اسی طرح رہے. پہلے بھی بعد بھی، کھانا کھانے سے پہلے بھی میرے نبی نے فرمایا ہاتھ دھویا کرو، بعد میں بھی ہاتھ دھویا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ذرا اپنے آپ پہ غور کریں، ہم میں سے کتنے ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، اللہ خاص طور پہ اس نیت سے کہ اب میں کھانا کھانے لگوں. 100 میں سے چلے 50 کر لیں دھوتے ہوں گے، لیکن بعد میں کتنے دھوتے ہیں؟ 20 بھی نہیں رہتے. اس لیے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ بس کھانا کھا لیا، اب ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا. اور اب ساری دنیا یہ چیخ رہی ہے، میڈیا سارے کا سارا یہ کہہ رہا ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، صفائی رکھیں تو آپ کو وائرس کچھ نہیں کہے گا. میں نے کہا تم وائرس سے ڈر کر ہاتھ دھو رہے ہو، ہم نبی کی سنت سمجھ کے ہاتھ دھو رہے ہیں. سبحان اللہ ہم نبی کی سنت سمجھ کے ہاتھ دھو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان ہم پہلے بھی دھوتے تھے، ہم اب بھی دھوئیں گے. سبحان اللہ میرے نبی کی سنت، کیا بات ہے میرے نبی کی. سبحان اللہ اور کہاں گئی وہ مادر پٹر آزاد لبرل انٹیز، میرا جسم میری مرضی والی، ہمیں دوپٹہ نہیں چاہیے، ہمیں پردہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے. اب سب نے جناب وہ چڑھا رکھے ہیں. سبحان اللہ میں نے کہا آپ کہو نا میرا جسم میری مرضی. دوپٹہ تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، ماسک کیوں چڑھا لیا ہے؟ وائرس کے ڈر سے اگر ماسک چڑھا لیا ہے تو رب سے ڈرتی نہیں ہو؟ رب کے عذاب کا ڈر نہیں ہے؟ رب کے عذاب سے تمہیں خوف نہیں آتا؟ تمہیں سائنس نے بتا دیا، تمہیں میڈیا نے بتا دیا، تمہیں ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ ماسک لگاؤ گی تو وائرس سے بچ جاؤ گی. قرآن کہہ رہا ہے پردہ کرو گی جہنم سے بچ جاؤ گی. سبحان اللہ سبحان اللہ جسم چھپاؤ گی جہنم سے بچ جاؤ گی. میرے نبی کا دین بڑا سچا دین ہے، سبحان اللہ اور میرا رب بڑا قادر ہے، سبحان اللہ قادر مطلق ہے. سبحان اللہ وہ منوا لیتا ہے، سبحان اللہ وہ منوا لیتا ہے منوا لیتا ہے، وہ پردہ بھی چڑھا دیتا ہے، وہ ماسک بھی لگا دیتا ہے، وہ سر پہ ہیلمٹ بھی پہنوا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ رب کا قرآن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، خاص طور پر وائرس کے حوالے سے 1-2 سبحان بات. اللہ آخری میسج، پیغام، کتاب نہیں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جو رب نے نقل کیا اپنی پاک لا ریب کتاب میں، جب میں بیمار ہوتا ہوں سبحان وہ شفا دیتا ہے. سبحان اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے. وہ شفا دیتا ہے. ایسا نہیں کہا کہ وہ بیماری بھیجتا ہے وہی شفا دیتا ہے، وہ بیماری لگاتا ہے وہی شفا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے. حالانکہ بیماری بھی تو ادھر سے ہی آتی ہے نا. سبحان اللہ
اللہ نہ چاہے تو بیماری کیسے آئے؟ نہیں آ سکتی، لیکن نبی نے ادب بتایا، سبحان اللہ، نبی نے عجز بتایا، انکساری بتائی کہ جب کوئی خوشی ملے تو اس کی نسبت رب کی جانب کر دو، اور جب تمہیں کوئی دھچکا لگے تو نسبت اپنی جانب کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رب کا ادب۔ بیماری بھی رب کی طرف سے آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہیں ہو، نہ ہو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ویکسین ابھی نہیں بنی، کوئی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تم جو مرضی کہتے رہو، ہمیں اللہ کے نبی کے فرمان پہ یقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر بیماری کا علاج میرے رب نے رکھا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی پکڑ دکھانا چاہتا ہے، وہ اپنی گرفت لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ مجھ سے منہ مت موڑو، یہ مت سمجھو کہ ہم اب اللہ کی گرفت سے نکل گئے، میں جب چاہوں تمہیں میں پکڑ لوں گا۔ بے شک بے شک، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ کرونا وائرس آ گیا۔ اچھا اب اس میں دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، ایک وہ ملیں گے جو بالکل احتیاط کے حق میں نہیں ہے کہ نہیں موت نے تو آنا ہی آنا، پھر ڈرنا کیسا، اور کچھ ہوا ہے جو 24 گھنٹے یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، دکان بند کر دو، مسجد بند کر دو، جماعت چھوڑ دو، صرف مسجد میں اذانیں دی جائیں۔ کچھ آپ کو اس قسم کے ملیں گے۔ تو دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن آئیے ہم قرآن اور حدیث سے پوچھیں ہمیں کرنا کیا سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے کہ موت اٹل ہے، اس نے آنا ہے، آنا ہے، لیکن دوسری جانب خودکشی بھی حرام ہے، خودکشی بھی حرام ہے۔ آگ جل رہی ہو نا، ایک بندہ اس میں گر کے مر جائے وہ شہید کہلائے گا، ایک چھلانگ لگا کے مر جائے وہ حرام موت اس کی ہوگی۔ مر تو دونوں گئے، موت پر حق ہے، مرنا دونوں نے تھا، دونوں مر گئے، ایک کو شہادت کا رتبہ مل گیا، ایک کی موت حرام ہو گئی، خودکشی ہو گئی۔ اس لیے پھر ثابت کیا ہوا کہ جب کوئی وبا آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی کہیں پہ زلزلہ آ جائے، آندھی آ جائے، تو اگر وہ تم پر آ جائے اور تم اس کی گرفت میں آ کر مر جاؤ، یہ رب کی مرضی ہے، اور اگر تم بے احتیاطی کر کے یا خود آگے بڑھ کر موت کو گلے لگا لو تو یہ حرام ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ وائرس ہے تو وائرس آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بالکل ہی جناب وہ کسی بل میں گھس جائے اور کہے جی کہ وہ پتہ نہیں میں وہاں بچ جاؤں گا۔ میرا رب کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ میرا رب فرماتا ہے تم اگر لوہے کا کلا بنا کر اس کے اندر بھی چلے جاؤ گے موت تمہیں پا لے گی۔ موت سے بچ نہیں سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ احتیاط کرنا ہی چھوڑ دو، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ جو احتیاط ہو سکتی ہے وہ کرنی ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، خواہ مخواہ ہر جگہ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اللہ کا فرض ہے اس سے نہ رکنا ہے اور نہ اس کو چھوڑنا ہے۔ فرض نہیں چھوڑنا، فرض پورا کرنا ہے۔ موت بھی اللہ کی جانب سے آنے والی ہے، فرض کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، فرض نہیں چھوڑ سکتے، فرض پورا کرنا ہے۔ اب وائرس ہے جی، اچھا وائرس سے وہ کرنا کیا ہے؟ بس کرنا یہ ہے کہ رب اب دیکھیں نا بیماری جو بھی آتی ہے اگر رب نہ چاہے تو نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، تو اسی کی مرضی سے آتی ہے نا، اسی کی منشا سے آتی ہے، وہی اس کا خالق ہے۔ تو اب بجائے اس کے کہ آپ باقی چلیں احتیاطیں اپنی جگہ وہ ضرور کریں، لیکن پہلا کام یہ ہے کہ رب کے سامنے جھولی پھیلائیں، سبحان اللہ، رب کے سامنے جھولی پھیلائیں۔ میں حکومت سے بھی کہوں گا کہ باقی سارا کچھ تم لوگ کر رہے ہو، یہ کر دو وہ کر دو ایسے کر دو ایسے کر دو، اللہ کے بندو خود بھی مسجد میں جا کر دعا کرو، عوام کو بھی ادھر لگاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عوام کو بھی ادھر لگاؤ۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کے امیر محمد الیاس قادری صاحب کو، جنہوں نے باقاعدہ طور پر دعا کا اجتماع کیا، سبحان اللہ، باقاعدہ یہ کام ہے جو ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی۔ اس رب سے پناہ مانگو، یا اللہ میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں،
وہ تمہیں پناہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، وبا جو ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جسے طاعون کہتے ہیں، ایک بیماری تھی، اور اس کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں پہ یہ وبا آ جائے فلا تدخلوها، وہاں اس شہر میں، اس بستی میں تم داخل نہ ہو، اس بستی میں تم داخل نہ ہو، اور اگر تم پہلے سے وہاں موجود ہو فرمایا فلا تخرجوا منها، تو وہاں سے نکلو مت۔ یعنی اگر بیماری موجود ہے تم باہر ہو، وہاں جانا نہیں ہے، اور اگر تم پہلے سے وہاں موجود ہو وہاں سے باہر نہیں آنا۔ کیا مطلب؟ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ وہاں جاؤ گے تو بیماری لگ جائے گی، اور اگر وہاں سے نکلو گے تو بیماری کہیں اور آ جائے گی۔ میں نے کہا یہ تمہیں بعد میں پتہ چلا ہے، میرے نبی نے پہلے بتا دیا، سبحان اللہ، میرے نبی نے پہلے بتا دیا ہے، اور میرے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ تم تو اب شہر بند کر رہے ہو نا، صوبے بند کر رہے ہو، سڑکیں روڈیں بند کر رہے ہو، ٹریفک بند کر رہے ہو، کہ کوئی آئے بھی نہیں، کوئی جائے بھی نہیں، نبی نے پہلے بتا دیا تھا۔ آگو نا سبحان اللہ، نبی نے پہلے بتا دیا تھا۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آنا بھی نہیں ہے، جانا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ آقا اونٹوں کی بیماری ہے، ایک اونٹ سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، اس سے تیسرے کو، اس سے چوتھے کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو یہ تو تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ دوسرے کو پہلے سے لگی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے کو کس سے لگی ہے؟ پہلے کو کس سے لگی ہے؟ چلو اگر تم کہہ رہو نا آگے چلتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے، تو میرے آگے فرمایا چلو تمہاری مان لیتے ہیں کہ دوسرے کو پہلے سے لگ گئی، پہلے کو کہاں سے لگی یہ تو بتاؤ نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرح کی تعلیمات دی ہیں کہ وہمی بھی مت بنو کہ تمہیں ادھر سے کسی سے لگ جائے گی، اللہ چاہے گا تو لگے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ خام خواہی گھس جاؤ، جہاں بیماری ہے وہاں مر جاؤ، جہاں نہیں ہے، جہاں پہلے سے تھی تم وہاں پہلے سے تھے تو وہاں سے نکلو مت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔